بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ میں جو پٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر صاحب لے کر گئے ہیں، جس میں کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور کے پی کے کی صوبائی اسمبلی جو کہ ڈیزالو ہو چکی ہیں اور ان میں الیکشنز کے انعقاد جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ پنجاب میں صدر مملکت نے دی تھی، مگر الیکشن کمیشن نے اسے 8 اکتوبر پر لے گئے، اور اس کے حوالے سے جو پٹیشن دائر ہوئی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو اس کا کوئی آئینی اختیار تھا یا نہیں تھا، اور دوسری یہ کہ الیکشن جو ہے وہ کب منعقد ہوں گے۔ تو اس پر آج جو ہے وہ دوسرا دن تھا پروسیڈنگز کا، جس میں کہ ہمارے معزز جج صاحبان، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ منیب اختر صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور اس کے علاوہ جو لارجر بینچ جو بنایا گیا ہے، اس میں جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، انہوں نے بیٹھ کر یہ آج طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ اختیار تھا یا نہیں تھا۔ اس سلسلے میں مظاہر نقوی صاحب جسٹس جو ہیں، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے جو وکیل صاحب تھے، کیونکہ آج زیادہ تر جو بحث تھی وہ الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اور جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں انہوں نے کی، جس میں کہ الیکشن کمیشن نے جو ایک بات بتائی، جس میں کہ تمام ایجنسیوں نے یہ کہا کہ جی کسی صورت میں بھی جو ہے لا اینڈ آرڈر جو جس قسم کی صورت آج الیکشن کمیشن میں کے وکیل صاحب نے وہاں پر بتائی، تو میں تو پریشان ہو گیا وہاں پر کہ خدا نہ خواستہ ہم کس ریاست میں رہ رہے ہیں، اور اگر اس میں تمام ایجنسیاں جو ہیں جو بھی اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے کام کرتی ہیں، تو وہ کیا کام کر رہی ہیں کہ اگر اتنے ورس اتنے لوگ گھسے ہوئے ہیں، اگر جو انہوں نے تو بہرحال جو بھی ایکسکیوزز پیش کیے گئے عدالت میں، اس کے حوالے سے جو ہے بار بار چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا انتخابات کے علاوہ کوئی حل ہے ہو سکتا ہے ڈیموکریٹک سٹیٹ میں، جس کا کہ یقیناً جواب یہی تھا کہ اس کا ڈیموکریٹک سٹیٹ میں تو کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ انتخابات کے حوالے سے آج ایک اہم بات چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کی کہ اگر آپ کو اتنے تھریٹس تھے تو پھر آپ جو دوسرے ممالک میں آج کل جدید طریقہ کار چل رہا ہے تو تاکہ پولنگ اسٹیشنز میں رش ہی نہ بنے، اور تو اس حوالے سے آپ جو جدید کوئی طریقہ ہے اس کو کیوں نہیں اختیار کرتے، تو اس کا الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کو اسپیشلی یہ کہا کہ آپ بلا وجہ اضافی بوجھ، یقیناً ان کا جو اشارہ تھا وہ آرٹیکل 6 کی طرف تھا کہ آپ بلا وجہ اضافی بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر مت لیں، اور آپ جو ہے الیکشن کنڈکٹ کروائیں، اور الیکشن کنڈکٹ کروانا ہی اس کا بہترین حل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کے آخر میں چیف جسٹس صاحب نے جو آخر کے 5 منٹ جب ایڈجرن کیا گیا کل 11:30 بجے تک عدالت کو، تو جو ان کے آخر میں ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے، وہ یقیناً ایک تاریخی ریمارکس تھے اور وہ تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے خاص طور پر اکرم شیخ صاحب کو جو پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سینئر بار ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک صاحب کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ گورنر کے پی کے اور جے یو آئی ایف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تو آبویسلی بیرسٹر علی ظفر صاحب اور ان کے جنرل سیکرٹری صاحب جناب اسد عمر صاحب بھی وہاں موجود تھے، اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب بھی آج عدالت میں موجود تھے۔ تو وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کل تمام وکلاء جو بھی پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی پارٹی سے یا تو مینڈیٹ لے کے آئیں یا پھر کوئی سینئر ریپرزینٹیٹیو لے کے آئیں کہ جو یہاں آ کر اس بحران کا حل دے سکے، اور اس کے جو ہے الیکشن، چونکہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، الیکشن ہر صورت میں جو ہے وہ ہونا ہے۔ کل چیف جسٹس صاحب نے وزارت دفاع سے، وزارت
انٹیریئر منسٹری سے اور جو وزارت خزانہ ہے ان کے بھی ذمہ داران کو طلب کیا ہے عدالت میں، اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ ان کے حوالے سے آپ پیور کمٹمنٹ کے لیے لے کے آئیں کسی نہ کسی ریپریزنٹیٹیو کو، کسی ذمہ دار کو۔ تو اس حوالے سے جو چیف جسٹس کی جو آج کے ریمارکس تھے، اور انہوں نے کل 11:30 بجے تک عدالت کو دوبارہ جو ہے وہ ایڈجرن کیا ہے، اور یہ وادی النظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ آج پولیٹیکل پارٹیز کے جو نمائندگان تھے اور ان کے جو وکلاء تھے، ریپریزنٹیٹیوز تھے، انہوں نے بھی اپنی بحث نمٹا دی ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کافی حد تک اپنی بحث نمٹا دی ہے، اور آج زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کو دیا گیا اور انہوں نے بھی اپنی بحث نمٹا دی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو KPK کے حوالے سے پیش ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی بحث نمٹا دی ہے۔ تو یہ بادی النظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہے اس بحران کا جس سے پوری قوم کو مسائل سے دوچار ہے اور پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف، تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کل جو ہے اس کو کسی نتیجہ خیز طرف لے جایا جائے گا، اور کل جو ہے وہ عدالت اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اپنا فیصلہ محفوظ کرے گی، چونکہ زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اور اگر پولیٹیکل پارٹی، سب سے بڑی جو اندھیا اس میں نظر آیا ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کسی حد تک نیک نیتی سے وہاں آ جاتے ہیں اور ان کے ریپریزنٹیٹیوز آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ممکن نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک نیشنل الیکشن کی جو شکل ہے وہ بھی کسی صورت سامنے آ سکے۔